ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں یہ بہت اہم موضوع ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے، وہ قیدی جو بے گناہ قید میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ایک عمل، یا جو بھی قیدی قید میں چلے گئے ہیں اور اپنے عمل سے، جس عمل کی وجہ سے وہ گئے ہیں اور توبہ طائب ہو گئے، اور وہ اس قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان قیدیوں کے لیے، کیونکہ بہت سی مائیں پریشان ہیں کہ ان کے بچے قید میں ہیں، بہت سے والدین پریشان ہیں کہ ان کی اولاد قید میں ہیں، بہت سے بہن بھائی پریشان ہیں کہ ان کے بچے قید میں ہیں، عیدیں ایسی گزر جاتی ہے جس میں ان کی اولاد نہیں ہوتی، خود قیدی جیلوں میں قید کے دوران عید گزارتے ہیں اور اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے عید سے، ان کی عید میں شرکت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو عمل ہم آپ لوگوں کو آج بتاتے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں۔ جن لوگوں کے، جن گھر والوں کے بچے، جس کے بھائی، کسی کے بہن، کسی کا والد، کسی کی ماں، یا جو بھی قید میں ہیں، وہ سنیں اور اپنے اس قیدی تک یہ عمل پہنچائے۔ اگر ہمارا عمل ڈائریکٹ ان تک پہنچتا ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں ثواب ملے گا، وہ قید سے رہا ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، جو لوگ قیدی ہو گئے وہ کس گناہ کی وجہ سے ہوئے، انہوں نے ایسے کون سے غلط کام کیے، ان چیزوں سے وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے کہ میں باہر جاؤں گا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کا حق کھایا، کسی کو مارا، کسی سے ساتھ جھگڑا ہوا، اکثر اوقات فیملی کے بہت مسائل ہوتے ہیں، فیملی میں ہوا۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ، تو مجھے کہہ رہا میں اپنے بھائی پہ جو ہے نا وہ FIR کٹوا کے اس کو جیل میں بھیج رہا ہوں۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا آج اگر آپ اپنے بھائی پہ FIR کٹوا کر جیل میں ڈالیں گے تو کل آپ ہی اس کو چھڑانے جائیں گے یا نہیں؟ اس نے کہا جاؤں گا۔ میں نے کہا جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا طیش ختم ہو جائے گا اور آپ کے اندر وہ حب اور محبت اور بھائی کی جاگے گی تو پھر بھی تو آپ ہی چھڑانے کے لیے جائیں گے۔ اس نے کہا جی میں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا تو پھر ابھی اللہ کے لیے معاف کر دو، بس اس کو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، بلکہ جا کے اس سے معافی مانگو کہ بھائی کس وجہ سے ہمارا جھگڑا ہوا، میرا موقف یہ تھا، آپ کا موقف یہ تھا، فلہٰذا آپ اس چیز کو ختم کرو، میں آپ سے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بھائیوں میں الحمدللہ صلح ہو گئی۔ تو دیکھیں ایک ذرا سی بات پہ ہم طیش میں آ جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اقدام اٹھا لیتے ہیں، کسی کو جان سے مار دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو ساتھ ظلم کر دیتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ دنیا فانی دنیا ہے، کتنا بھی جمع کر لو، کچھ بھی کر لو، سب یہیں رہ جائے۔ پھر قیامت کے دن جو آپ نے ظلم کیا اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، اور حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اس پر بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھو ہماری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، ہمارا گھر سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورے خاندان جو ہے نا ایک دوسرے کے آگے دشمنیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اگر آپ اس بات کا جز نکالیں گے یا گھوم پھر کے دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہوگی۔ اگر اس بات کو اس وقت درگزر کر دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اتنے بڑے بڑے معاملات کبھی پیش نہ آئیں، اس میں مار پٹائیاں، جھگڑے فساد، پھر اس کے بعد جیلوں میں جانا، پھر FIR ہے، پھر کورٹ کچہریاں، ایک بہت بڑا آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، آپ تکلیف میں بھی آتے ہیں، اپنے ساتھ پوری فیملی کو بھی تکلیف میں لے آتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ اس مسئلے کو اپنی طرف سے معاف کر دیا کرے، درگزر کر دیا کرے اور مسئلے کو ختم کر دیا کرے۔ تو جو لوگ اس میں مبتلا نہیں ہوئے
وہ ان چیزوں سے، ان باتوں پر، ان چیزوں پہ عمل کرے اور اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر آپ معاف کریں گے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو اللہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین بدلہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ جو بدلہ میرا رب دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث، ایک شخص تھا، اس کا وہ میرے پاس آیا تھا، دو بندے تھے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے کوئی پلاٹ بیچا تھا، کمیشن کا کوئی مسئلہ تھا، وہ اس چیز پہ جھگڑے میں تھے کہ یہ کلائنٹ میرا تھا اور اس نے میرے کلائنٹ کو پلاٹ بیچا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا بھائی میری تو دکان ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ کلائنٹ گھوم کے میرے پاس آیا تھا اور میں اس کو کیوں دوں اس میں کمیشن۔ مطلب اس وقت میرے غالباً اس میں 2,40,000 کے قریب یا 2,50,000 کمیشن بنتا تھا۔ وہ اس بات پہ وہ راضی بھی ہو گئے تھے کہ وہ بندہ کہ بھائی میں اس کو آدھا دے دوں گا، یعنی 1,25,000 دے دوں گا۔ یہ شخص بھی آیا، بہت معاملہ ہوا پوری مارکیٹ میں، ایک وہ ہوا، بہت زیادہ فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ شخص، دونوں قدرت ہے، وہ میرے پاس اللہ ان کو لے کے سامنے بیٹھا، اس نے میرے آگے بات رکھی کہ حضرت شاہ صاحب یہ معاملہ ہے، میرا کیا قصور ہے، میری تو دکان ہے، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن میں اس شر کو ختم کرنے کے لیے اس کو 50% یعنی 1% دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بندہ آئے گا، میں اس سے بات کروں گا، اس سے میرا تعلق تھا، وہ میرے پاس آیا، وہ مجھے جانتا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی تیرے متعلق اس طرح کا میٹر، اس طرح کا معاملہ آیا ہوا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا حضرت یہ معاملہ ہے، یہ کلائنٹ میرا تھا اور میں نے اس کو دکھایا تھا۔ تو میں نے کہا تم نے اس کو بولا تھا اس بندے کو؟ اس نے کہا میں نے بولا نہیں تھا، لیکن اس کو پتہ تھا، بہرحال ان کے آپس میں۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ کو کچھ نہیں بولتا ہوں، صرف ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا حق بنتا ہو اور وہ اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اس سے جھگڑا فساد نہ ہو، کہ آپ کا حق بنتا ہو اور آپ اپنا حق اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ اس سے جھگڑا فساد نہ بنے، تو اس شخص کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے۔ دیکھو کتنی بڑی چیز، ہم جنت کے لیے ساری زندگی عبادات کرتے، ذکر، اذکار، مشقتیں، مگر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو اپنا حق چھوڑ دے صرف اس لیے کہ جھگڑا نہ بنے، فساد نہ بنے، اختلافات نہ بنے، کورٹ کچہریاں، جیلے کا معاملہ نہ ہے، قید بندیوں کے معاملات نہ ہے۔ دیکھو اس کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس نے میرے سے یہ حدیث سنی، اس نے کہا حضرت یہ حدیث جو آپ نے مجھے بتائی ہے نا، آپ نے مجھے حدیث سنائی ہے، میں اس شخص کو اپنا پورا حق چھوڑتا ہوں، میں اس سے نہیں لوں گا، میں جنت میں اللہ کے نبی سے جنت لوں گا، مجھے جنت چاہیے۔ وہ بندہ آیا، وہ تو 1% دینے کو بھی تیار تھا۔ میں نے کہا جاؤ بھائی مبارک ہو، اس بندے نے اپنا حق چھوڑ دیا، اب جاؤ تم مزے کرو۔ تو وہ بڑا خوش ہوا۔ تو اس کو بھی میں نے یہ بتائی، میں نے کہا دیکھو معاملات زندگی کے ہوتے رہتے، اوپر نیچے، ہم آپس میں کام کرتے، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بزنس میں آپ کا کسی کی طرف، کسی کا آپ کی طرف آتا ہے، بہتر طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا کرو، اس کے بدلے میں آپ کو فساد سے بہتر ہے معاف کرو، اللہ آپ کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث جو میں نے پھر وہ سنائی تھی، اس کو حدیث اس کو بھی سنائی کہ آپ کو اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ہے جنت کی۔ اس حدیث پہ بشارت ہوتی ہے، مطلب اس حدیث پہ بشارت ہے، جو بندہ اپنا حق چھوڑ دے تو الحمدللہ افہام و تفہیم محبت سے وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بات مقصد کہنے کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر معاملات میں ہر قسم کی چیزیں آتی ہے، پھر وہ جو لوگ معاملات ہو جاتے ہیں، پھر وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، ان قیدیوں کے لیے ایک عمل ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت جو قیدی ہے، وہ جو بھی میرا بھائی، ہماری بہنیں، بچے جو بھی قید میں چلے گئے، بے گناہ ہے یا اپنے گناہ سے تائب ہو گئے، اس کو چاہیے کہ اس آیت کو پاکی کی حالت میں باوضو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے یہ 500 ٹائم پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس قید و بند سے، اس مشقت سے، اس تکلیف سے، اس سے مجھے آزاد کر دے، اور چلتے پھرتے بھی اس کا ورد رکھے، جو بھی ہمارے آزاد قیدی ہو گئے ہیں چلتے پھرتے بھی ورد رکھے، اور ایک وقت عشاء کے بعد اس کے لیے مقرر کرے۔ انشاءاللہ اس عمل پر عمل کرے، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہ اسباب بنا دیں گے جن اسباب سے آپ اس قید و بند سے آزاد ہو کر اور آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آزاد ہونے کے بعد بات وہی کی وہی ہے
جھگڑے فساد، ان چیزوں کو درگزر کرنا۔ ایسے میں نے بہت سے قیدی دیکھے 10 دفعہ چھوٹ کے آتے، پھر وہ حرکت کرتے، پھر چلے جاتے۔ یہ نہ کریں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کے آئے، تبدیلی لے کے آئے، دین کی طرف جائے، دیندار لوگوں میں بیٹھے۔ بھائی تبلیغی جماعت الحمدللہ بہت بڑی خدمت کری، تبلیغی جماعت میں جائے، اس میں سے روزہ لگائے، اس کے اندر چلہ لگائے، اس میں شب جمعہ بیٹھے، نیک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، تو یہ آپ کے اندر جو یہ مرض ہے، یہ جو چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور آپ دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی فیملی، آپ کا خاندان سب سکون میں آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے دین کے لیے قبول کریں گے۔ دور دور تک اللہ آپ لوگوں سے کام لے گا۔ تو بھئی اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے ویژن کو چینج کرنا چاہیے ہمیں، ہر وقت ایک ہی ٹون میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے دین کا کام لے۔ اصل دین ہے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے۔ اور آخرت آپ کو دینداری اپنانے سے، دین پر چلنے سے اور دیندار لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کے اندر آخرت کی اہمیت پیدا ہوگی، آخرت کی چاہت پیدا ہوگی، اللہ کی تڑپ پیدا ہوگی۔ تو اس کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے۔ وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔